الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد حدثنا علی بن حجر انبأنا اسماعیل بن ابراہیم عن حمید عن انس بن مالک قال كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ۔ یہ روایت گزشتہ کل ہم نے سن لی، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی لمبائی اذنیہ کان تک تھی، کان کے اگلے حصے میں اوپر تک، درمیان تک یا نچلے حصے تک، کہیں پر تک بھی ہو سکتی ہے۔ حدثنا حناد بن سری حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزنادی عن هشام بن عوف عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور آگے فرماتی ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال فوق الجمہ، وفرہ، لمہ، جمہ، تین بتلائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی مقداری ہوتی تھی، اب اس میں بڑھوتری اور گھٹ ہوتا رہتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بال مبارک جو جمہ ہوتے ہیں یعنی کندھے تک، اس سے کچھ کم تھے، اور وفرہ جو ہوتے ہیں جو کانوں کی لو تک ہوتے ہیں اس سے کچھ زیادہ تھے، یعنی دونوں کے درمیان میں تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک برتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ غسل فرماتے تھے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی برتن سے غسل کرتے ہوں۔ اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں عورتوں سے ایک تو زندہ درگور کیا جانا، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایک مسئلہ اس زمانے کا وہ تھا، اور کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم کے مارے اپنے آپ کو اتنا ذلیل سمجھتا تھا اور اتنا گرا ہوا سمجھتا تھا کہ وہ قوم کے سامنے جانے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، یعنی گویا لڑکی کا پیدا ہو جانا گھر میں ایک شرم کی بات تھی ان کے لیے۔ حالانکہ ایسا کوئی شرعی نقطۂ نظر نہیں ہے، شریعت میں لڑکی کا پیدا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوب اچھی طرح پرورش کرے، تربیت کرے، تعلیم کا انتظام کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، تو وہ اور میں جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ تو لڑکی کی پیدائش تو اچھا، پھر جب 3 فرمائے نا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 2، تو کہا اچھا 2 بھی، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس طرح فرمایا، اس طرح فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بشارتیں کیوں دی؟ تاکہ وہ لوگ جو غلط فہمی کے شکار ہیں، لڑکیوں کی پیدائش پہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو اس سوچ سے باہر لائیں، اور لڑکیوں کو جو مقام دیا، عورتوں کو جو مقام دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی استوصوا بالنساء خیرا، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نصیحت قبول کرو عورتوں کے حق میں بہترین حسن سلوک کی، یعنی آپ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ تو عورتوں کا پیدا ہو جانا، عورتوں کا گھر میں لڑکی کا گھر میں پیدا ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کا عورتوں سے اچھا، پھر ایک خاص موقع جو آتا ہے عورتوں کے ساتھ میں ماہواری کا، تو اس موقع پر کفار و مشرکین کا طریقہ کار یہ تھا اور زمانے جاہلیت سے چلا رہا تھا کہ وہ لوگ اس کو ایک اندھیری کوٹری کے اندر ڈال دیتے تھے اور ایسے برتن میں کھانا دیتے تھے کہ جس برتن میں ہم جانور کو دینا پسند نہیں کریں، اس طرح کے سلوک ہوتے تھے عورتوں کے ساتھ میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک یہ تھا کہ ایک ہی برتن سے ہم دونوں غسل کرتے تھے۔ اب اگر ایک ساتھ بھی کرتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ برہنہ ہو کر غسل کرتے ہوں،
اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرے سطر کو دیکھا نہ میں نے آپ کے سطر کو دیکھا. اتنا زیادہ اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. تو ایک برتن سے اگر غسل فرماتے تھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی فحاشیت اور عریانیت کی طرف ہماری نظر نہیں جانا چاہیے. آج کل جیسے سوئمنگ پول کے اندر جو نہانے کا رواج چل پڑا ہے، عورتیں اور مرد ایک فیملی اگر گھر کی گئی ہے اور ایک ساتھ اگر نہا رہے ہیں تو یہ بے شرمی ہے، یہ عریانیت اور فحاشیت کو فروغ دینا ہے. کیونکہ جب انسان بھیگ جاتا ہے کپڑے اس کے بدن سے لگ جاتے ہیں، اور یہی چیز تو پردے سے مانے ہیں. عورتوں کے لیے جو حجاب کا حکم ہے تو حجاب میں دو چیزیں ہیں. حجاب میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بدن کا نشیب و فراز نظر نہ آئے، اور دوسرا بدن نظر نہ آئے. دو چیزیں ہیں، بات سمجھنا. ایک تو کپڑا ایسا ہو کہ جس سے بدن نظر نہ آتا ہو، اور دوسرا اتنا ڈھیلا ہو کہ اس سے بدن کا نشیب و فراز پتہ نہ چلتا ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ جو برقعے ہیں جو اوپر سے نیچے تک لٹکے رہتے ہیں، اس میں عورتیں زیادہ باپردہ نظر آتی ہیں. اور ایک وہ ہے جو ہر موقع ہر محفل کے لیے ایک الگ نقاب ہے. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ پردے کی حالت ہے. فیشن ہو گیا، نقاب نہیں ہے، برقع نہیں ہے، اب وہ فیشن ہے. آستین 1 کلومیٹر کی پھاپڑے کی طرح ہاتھی کے کان لٹک رہے ہیں. فیشن ہے، بس کچھ بھی ڈالو، فیشن کے نام پر کچھ بھی دو. روڈ صاف کرتے ہوئے چل رہی ہیں. اور عجیب ایک زمانے میں دیکھتے تھے کہ مردوں میں جو لنگی پہن کر سوتے ہیں تو وہ لنگی اٹھا کر چلتے ہیں، کبھی لمبی ہوتی تھی، اب وہ نقاب اٹھا کر چل رہی ہیں. یہ فحاشیت اور عریانیت کو فروغ دینا ہے. اس اہتمام کے ساتھ اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر نکلا کریں. اوپر سے چادریں ڈالیں، نیچے تک پہنچ رہی ہو ایسی چادریں، یعنی نقاب بھی نقاب کی طرح ہو، وہ فیشن نہ ہو. تو آج کل جو سوئمنگ پول پہ جانا، فارم ہاؤس پہ جانا جو آج کل بہت فیشن چل پڑا ہے، اور بڑے بڑے کرائے دے کر اور ہفتے مہینے کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں. اس میں اگر فیملی ساتھ میں جوائنٹ فیملی ہے تو صرف عورتیں نہا رہی ہوں اور مردوں کا وہاں پر گھر کے بھی مرد ان سے بھی کیا، سب ایسا تھوڑی ہے کہ گھر کے مرد ہوں گے تو سب سے بھائی ہوں گے عورت کے صرف بھائی ہوں گے، یا عورت کے صرف والد چچا وغیرہ ہوں گے. اس کی خرابیاں اتنی دور رس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو پردے سے متعلق احکامات دیے ہیں، اتنے دور رس نگاہیں اسلام کی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مرد کا دل اگر کہیں مچلتا ہے تو یہ پہنچتا آخری سٹیج پر ہے. اور پھر کیا کچھ خرابیاں لازم نہیں آ رہی ہیں، ہاں یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جس حد تک خرابیاں لازم آ رہی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر فارم ہاؤس پر گئے ہیں اور وہاں پر نہانے کے لیے سوئمنگ پول ہے تو صرف عورتیں ہوں اور بہت چھوٹے بچے ہوں تو ٹھیک ہے. اگر 10 برس سے بڑے بچے بھی ہیں نا تو وہ بھی نہیں چلیں گے. جو عورتوں کے مسائل پر واقفیت رکھتے ہوں تو ایسے بچے نہیں چلیں گے. اور وہ 10 سال بھی میں بہت یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اس مسئلے کے اندر غلط ہو جاؤں 10 سال میں بھی، کیونکہ جو موبائل ہم نے دے دیے بچوں کے ہاتھ میں وہ کہیں اور پہنچا رہے ہیں انہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نہانے کا ذکر ہے، اگر ساتھ میں بھی نہا رہے ہیں تو مرد اور بیوی اور شوہر ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ یہ نہانا ہے. اور
اس میں نے کہا کہ اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ ایک برتن میں ایک ساتھ میں نہا رہے ہوں. ایک برتن سے نہانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے نکلے ہوں, اس میں پانی بچا اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نہانے گئی ہوں, یا پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہا لیا ہو, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے ہوئے پانی سے نہا کر نکلے ہوں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ عورت کا جس پانی میں ہاتھ لگ گیا, جس برتن میں ہاتھ لگ گیا, اس سے مرد کا غسل کیا جانے, مرد کے غسل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بعض ایسے بھی مسائل ہیں, بلکہ بعض ائمہ نے بھی, کہ ائمہ میں سے بعض کا یہ کیا کہتے ہیں مسلک ہے کہ اگر عورت نے پہلے غسل کیا ہو تو اس پانی سے مرد کا غسل کرنا درست نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے, جمہور علماء کا مسلک یہ نہیں ہے. اگر عورت غسل کر کے نکلی ہو, بڑا برتن ہو, اگر بڑا ٹپ ہو اور اس میں پانی رکھا, عورت غسل کر کے نکلی اور پھر اسی پانی سے چمبو وغیرہ سے لے کر مرد غسل کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ تمام سہولت ہے شریعت کی جانب سے. فرماتے حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو قطن حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكان جمته تضرب شحمة اذنيه. یہ حدیث حضرت براء بن عازب کی طویل روایت پہلے گزر چکی ہے, اور اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا ہے کہ آپ مربوعاً معتدل تھے, اور آپ کے کندھے مبارک, جو سینہ مبارک تھا, تھوڑا چوڑا تھا. وکن جمتہ تضرب شحمۃ اذنیہ, اور آپ کے بال مبارک لو کو ٹچ کر رہے تھے, چھو رہے تھے, یعنی یہاں تک آپ کے بال تھے. یہ بال بھی ہے نا, بس سمجھو کہ یہاں کے بال بڑے کر لیں پیچھے کے اور یہاں تک ٹچ ہو جائے, وہ نہیں ہیں. یہ آگے سے پیچھے تک کے بال وہ مراد ہیں. بات سمجھے؟ ابھی وہ چینیوں کی طرح یہاں پر خراب قسم کی ایسی لٹیں ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے کئی دنوں سے غسل ہی نہیں کیا ہو اس نے, خراب بالکل. تو وہ لٹیں جو نکالتے ہیں نا پیچھے سے, یہاں کے بال کھڑے گھاس کی طرح, اور یہاں کے بال ایسا لگے کہ کہیں کہیں چپکے اور تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے, وہ شکل مراد نہیں ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیفیت کیا تھی, تو کہنے لگے نہ تو بہت کرلی تھے نہ بالکل اسٹریٹ تھے, بلکہ دونوں کے درمیان تھے, اور آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے. حدثنا محمد بن یحییٰ ابن ابی عمر المکی حدثنا سفیان بن عیینة عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکہ قدمة وله 4 غدائر. یہ حدیث ذرا سمجھنا پڑے گی ہم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام ہانی فرماتی ہیں, یہ ام ہانی کون ہے؟ بنت ابی طالب, حضرت علی کی بہن ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات چچا ذات بہن ہوئی. تو حضرت ام ہانی یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ تشریف لائے, یعنی مدینہ ہجرت فرما جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں 4 مرتبہ جانا ثابت ہے. تو اس میں سے کسی میں کوئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, تو وہ 4 مرتبہ میں سے کسی ایک موقع کی یہ بات کر رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی 4 لٹیں تھیں. لٹیں غدائر ویسے تو, اور بعض جگہ پہ ظفائر کا بھی لفظ ہے, تو غدائر کہہ لو یا ظفائر کہہ لو, غدیرہ یا ظفیرہ, یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ چوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم چوٹی کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ چوٹیاں عورتوں کی ہوتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ بالنساء سے بہت سختی سے منع فرمایا. یعنی کسی بھی عمل میں عورتوں کی تشبیہ, عورتوں کے ساتھ تشبہ اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اس سے وہ سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عمل کریں گے نہیں, تو یہاں پر جو غدائر کہا ہے کہ 4 غدائر تھے, اس کا مطلب ہے 4 لٹیں. اب یہ لٹوں کا
کی کیفیت کیا تھی. یعنی جیسے وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں نا عورتیں جو بال باندھتی ہیں چوٹی کی شکل میں، وہ شکل تو نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بال اکٹھا ہوں اور اس کو تھوڑا لپیٹ دیا گیا ہو. لپیٹ دیا یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ تھوڑا بل دے دینا، بالوں کو بل دے دینا. تو ایسے بل دیے ہوئے، ارے یہ آپ جو عورتیں آج کل وہ بیوٹی پارلر سے جو لٹیں نکال کر نکلتی ہیں اس کی طرف بھی مت جانا. اچھا دوسری بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کو بل دے کر لٹیں نکالنا ثابت بھی ہو جائے اس روایت سے، اور آج کے زمانے میں وہ کیفیت اگر عورتوں کی ہو تو بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پھر تشبہ بن نساء ہو جائے گا. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹیں کیسی کیفیت کی تھیں؟ پہلی بات تو اس کی پوری وضاحت، یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ پوری کیفیت کے ساتھ احادیث کے تشریح میں بات موجود نہیں ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ بالوں کی لٹیں تھیں بل دے کر کسی طرح وہ لٹیں، لیکن اب وہ لٹیں آگے تھیں یا پیچھے کی طرف تھیں یا دو آگے تھیں اور دو پیچھے کی طرف سے لٹیں مطلب تھوڑی الگ ہو جاتی ہوں، دو طرف سے بالوں کی کچھ مقدار جس کو ہم لٹیں کہہ سکتے ہیں. تو ایسی شکل ہو سکتی ہے، نہ تو ہمیں کوئی یقینی بات پتہ ہے اور نہ ہم وہاں پر موجود ہیں. اس لیے صرف اتنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لٹوں کی، وہ تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمیں اس کی پوری کیفیت پتہ نہیں، اس لیے ہمیں تو صرف بالوں کے اندر اتنا کرنا ہے کہ بال ہمیں اسٹریٹ یا تو لو تک یا اس سے تھوڑے بڑے یا اس سے اور تھوڑے بڑے، بس اتنی کیفیت تک ہمیں رکھنے کی اجازت ہوگی، اور لٹوں کا حال اللہ بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبد اللہ بن المبارکی وعن معمر عن ثابت البنانی عن انس ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الى انصاف اذنیہ. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ثابت بنانی نے روایت کیا ہے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کے آدھے حصے تک تھے، نصف کان تک. حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبد اللہ بن المبارک عن یونس ابن یزید عن الزہری حدثنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه. اب یہاں پر مانگ نکالنے کا مسئلہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے بالوں کے اندر. کب؟ ابتدائی زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں میں کوئی حکم اللہ کی جانب سے نازل نہ ہوا ہو تو اس میں اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور مشرکین کی مخالفت کرتے تھے، یعنی مشرکین جو کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب چونکہ مشرکین نکالا کرتے تھے مانگ، اس لیے رسول اللہ اور اہل کتاب یہ مانگ نہیں نکالتے تھے. تو اہل کتاب کی موافقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مانگ نہیں نکالتے تھے. لیکن پھر اس کے اندر حکم نازل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت کو بھی ترک کر دیا. کفار کی موافقت تو کرتے ہی نہیں تھے، اہل کتاب کی موافقت بھی ترک کر دی اور آپ نے مانگ نکالنا شروع فرما دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی عن ابراہیم ابن نافع المکی عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن امہان قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا ظفائر 40. یہ وہی روایت ہے جس کی پیچھے تشریح ہو چکی ہے، یہ اس باب کی آخری روایت ہے. البتہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بات ضرور لکھی ہے کہ مجاہد کا ہانی سے روایت کا لینا ہمیں معلوم نہیں ہے. ویسے روایت کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یوں دیکھنے جاتے ہیں تو روایت بالکل صحیح اپنی جگہ پر، اور اس کے اوپر ریمارک بھی محدثین نے جو کیا ہے اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن امام بخاری کا یہاں پر ایک جملہ ہے کہ مجاہد جو روایت کر رہے ہیں ہانی سے،
ان کا ان سے لینا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر بھی جو وہی بات ہے، میں نے کہا نا کہ دو لفظ آتے ہیں، ایک ظفیرہ آتا ہے اور ایک غدیرہ۔ پیچھے کی روایت میں غدیرہ کے الفاظ تھے کہ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرْ، اور یہاں پر ہے کہ ذَا ظَفَائِرَ أَرْبَعِينَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لٹیں تھیں، اور ان کا میں نے ذکر کر دیا کہ ان لٹوں کا ہمیں پوری طرح کیفیت چونکہ پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے لٹوں میں مشابہت ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ہم عورتوں کے مشابہ ہو جائیں، اور عورتوں کی مشابہت ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن میں رکھ کر ہر زمانے میں بری سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر عورتوں نے کسی طرح کا فیشن کیا ہو اور وہی آج ریپیٹ کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اس زمانے کی عورتوں میں ہو فیشن یا اس زمانے کی عورتوں میں فیشن، مرد اگر اس طرح کا کسی بھی طرح کا فیشن اختیار کرتے ہیں، جیسے ابھی چوٹی کا بہت فیشن چل پڑا مردوں میں ہے نا، کوئی بھی فلم انڈسٹری کا بندہ آتا ہے اور چوٹی نکال لیتا ہے، کان میں بالی پہن لیتا ہے، تو اس کی پیروی کرنا بالکل فرض ہو گیا، فرض۔ عورتوں کے آج ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں مرد بھی جھاڑو لگاتے تھے، اتنا نیچے پہنتے تھے دوسروں کی پیروی کے اندر، آج مرد تو مرد یعنی اتنا اچھا کوٹ سلائیں گے، اتنی اچھی پینٹ، اور پینٹ پہلے کہاں تک چلتی تھی؟ ٹخنوں کے نیچے تک، اور اب کہاں چلی گئی؟ پیروی غیروں کی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر زمانے میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر زمانہ پیچھے کی طرف عود کرتا ہے، اور ایک فیشن ایک زمانے تک چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ریٹرن مارتا ہے، اور پھر وہی پہلے والے فیشن دوبارہ زندہ ہونے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کاہے کو آگے اور پیچھے جائیں اور لوگوں کے پیچھے چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ، آپ کے طریقہ کار سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہے دنیا کے، آپ کا طریقہ دنیا کا بہترین طریقہ ہے، آپ کا لایا ہوا دین دنیا کا بہترین دین ہے، قیامت تک اب اس دین کے اندر کوئی چینجز ہونے والا نہیں ہے، تو پھر پیروی بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے نا۔ چاہے داڑھی رکھنا ہو، چاہے بال رکھنا ہو، چاہے کپڑے پہننا ہو، یا اور کوئی بات ہو، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریے۔ پیجامہ اب جب دنیا نے اوپر پہننا شروع کیا تو ہم نے بھی اوپر کر لیا، پھر تھوڑے ٹائم کے بعد دنیا نیچے آئے گی۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت ایک پینٹ کا فیشن چلا تھا، یعنی میں میرے بچپن کی بات کر رہا ہوں، میرے بچپن کی بات یعنی 30 سال پہلے کی بات، تو وہ اس زمانے میں اس کا نام میرے کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، نیچے سے پھاپڑے جیسی پینٹ اور اوپر سے چوٹیلی، بیل باٹم۔ پھر زمانہ تھوڑا سے بدلا تو بیگی پینٹ آئی، بیگی، اوپر سے پھولے نہیں نیچے سے۔ پھر زمانہ تھوڑا بدلا، یعنی یہ میرے دیکھتے دیکھتے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو لوگوں کو میں چینجز دیکھتا تھا، پھر تھوڑا بدلا تو پیرلل ایسا کچھ لفظ بولتے تھے، اوپر سے نیچے تک چوڑی پینٹ، چوڑی۔ اور پھر اسی کے طرز پر میں نے اپنے ماموزاد بھائی کو دیکھا، اس کے پیجامے کی موری مل سب اتنی چوڑی، شلوار کی اتنی چوڑی ہوگی، یعنی بوڑھے لوگ جو پیجامہ پہنتے ہیں نا، وہ شلوار کی چوڑی موری کا پہنا ہوا تھا۔ کیوں بھائی؟ فیشن ہے۔ تو یہ سب کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب وہ پھر اس کا فیشن گیا، تب وہ چھوٹیلی پینٹیں واپس آ گئی۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیرو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر ابھی تھوڑے ٹائم کے بعد واپس کچھ نیا لائیں گے، پھر کہیں بیگی میں آ جائیں گے یا بیل باٹم پہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے وہ۔ تو یہ سب کام تھوڑے تھوڑے دنوں میں چینج ہوتے رہیں گے۔ ہمیں تو شریعت کے موافق ایسا لباس پہننا چاہیے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، بہت تنگ نہ ہو، بدن اس سے ڈھک جاتا ہو اور سطر نظر نہ آتا ہو، آرام دہ لباس ہو، اور ریشمی نہ ہو مردوں کے لیے۔ تو یہ سب کام اگر ہو رہے ہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے، آرام دہ ہے، اور جو تو ریشمی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروی کرنے والے
اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے اکابرین کا جو طرز عمل ہے اس طرح کے لباس اگر ہم پہن رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح کے ہم مشابہت اختیار کریں گے اسی طرح کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ سلوک بھی فرمائیں گے. تو کل قیامت میں امید ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی صالحین کے صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ افراد ہیں جن کا اکرام کیا جائے گا کل قیامت میں. اور دیکھو اکرام کہیں بھی ہو، من کرتا ہے کہ ہمارا اکرام ہو. ایک بات سمجھیے کہ اسٹیج لگا ہو اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع ہوں تو جی کرتا ہے کہ نہیں کہیں تھوڑی سی کونے میں بھی جگہ مل جاوے تو. اور خاص طور پہ جب وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہو تو کہیں منہ ڈال دیتے ہیں، آ جاوے کیسا بھی، بھلے پھر بعد میں جھڑک دے، چل گھساتا ہے بے وقوف. تو کہتا ہے آ تو گیا نا، بھلے اس نے جھڑک دیا مجھے. تو دنیا کے اندر بھی جب یہ خواہشیں ہیں تو آخرت میں جو اسٹیج ہوگا وہ سب سے بہترین اسٹیج ہوگا. اور آخرت میں جن لوگوں کو ممبروں پر، نور کے ممبروں پر جگہ ملے گی وہ سب سے بہترین جگہ ہوں گی. ایسی جگہوں میں اگر کہیں ہمارا نمبر تھوڑا سا بھی کہیں سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ بیٹھنے کی مل گئی اور وہاں پر ہمیں پہنچا دیا گیا تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ ہمیں وہاں جگہ ملے. تو مشابہت کس کی اختیار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں بالوں میں بھی انشاءاللہ کس کی پیروی کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اگر اتنے بڑے بال نہیں رکھنا ہو، یہ تو بات تذکرہ تھا کہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا یہ سائز ہوتا تھا، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ ایسے بال نہیں رکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے بال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سرکے ہوئے برابر، بڑے چھوٹے نہیں، کہیں کے بڑے رکھ دیے، کہیں کے چھوٹے کر دیے، کہیں کٹ لگا لیا، لگے کہ کوئی زخم میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب کام نہیں کرنے کے. اپنے تو کیسا ہے وہ مشین پھروا لینے کی، مشین 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر کوئی بھی نمبر کی، لیکن ہونا چاہیے سب سر کے بال ایک جیسا ہوئے. یہ ہے اصل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی عطا فرمائے. وآخر دعوانا